بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور 22 سالہ رمشا کا سوال لے کے حاضر ہوں. السلام علیکم. رمشا کہتی ہیں کہ جی میں جتنے خواب بن کے گئی تھی شادی کے سب ادھورے رہ گئے. ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اپنی خواہشیں پیچھے رہ گئی ہیں. ابھی صرف 3 سال ہوئے شادی کو، لگتا ہے 30 سال کی بوڑھی ہو گئی ہوں. میرے بچے یہ جیسے اوور تھاٹ ہوتا ہے نا، ایگزیجریشن آف ایوری تھنگ ہمیشہ بری ہوتی ہے. تو کچھ چیزوں میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جو میٹرک میں باں باں کر اٹھتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں سوچا تھا اتنی کتابیں ہوں گی، اور کیسے یاد کریں، کیسے پڑھیں. گورنمنٹ نے ان کو الگ الگ کر دیا، 9th الگ، 10th الگ، فرسٹ ایئر الگ، سیکنڈ ایئر الگ. تب بھی بچے رونے سے باز نہیں آتے. اچھا، جن کو علم ہو کہ ہم نے ٹاپ پہ جانا ہے، ہم نے نمبر لینے ہیں، عزت اور مقام اور مرتبے پہ اور ڈاکٹری اور انجینئرنگ پہ جانا ہے، تو کیا خیال ہے کبھی کسی بچے یا بچی کو خوابوں کا وزن، خوابوں کا حدود اربا اور خوابوں کا حجم دیٹ ڈٹرمنز یور ڈیسٹنی، یور آلٹیچیوڈ. آلٹیچیوڈ بھی یوں سمجھیں آپ کے مستقبل کو اظہار کرتا ہے. اچھا، یہ سارا رویہ ہے مجموعی طور پہ آپ کے سوچنے کا. اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور آلٹیچیوڈ. یہ اتنی مزے کی چیز ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خود طالب علم تھے، مشکل ہو، گرمی ہو، بجلی چلی جائے، بعض جگہ بجلی ہوتی نہیں تھی، تو کیا وہاں بچے نہیں پڑھتے، وہاں پوزیشنیں نہیں لیتے؟ جو کچھ ہو رہا ہوتا اس کا آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو؟ مجھے یاد ہے میں نے ایف ایس سی کے دنوں میں، ایف ایس سی نہیں گریجویشن کے دنوں میں مجھے 1 ماہ کی چھٹی ملی. میں تب جمعیت میں تھا، تو رام صاحب نے کہا کہ اگزام بہت اچھے نمبروں پہ پاس کرنا ہے تو آپ کو چھٹی ہے. تو میں گھر گیا. وحدت کالونی باولپور میں ہمارا گھر ہوتا تھا، 42 فرسٹ، اور وہاں قریب مسجد تھی. اچھا، گھر میں نہیں پڑھا جاتا تھا، نیند آتی تھی، میں چارپے پہ بیٹھتا تو جھونکے آتے، تو پھر میں یہ کرتا مسجد میں چلا جاتا. اور وہ 1 مہینہ میں نے مسجد کے، یعنی اس وقت کسی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا. آپ سوچیں نا، آپ ناشتہ واشتہ کر کے 9 بجے گئے ہیں تو اب 1 بجے تک 10، 11، 12، 1، 4 گھنٹے. تو 4 گھنٹے کا میں نے اسکیجول بنایا ہوتا تھا، 1 گھنٹہ ایک مضمون کو، کبھی کبھی 2 گھنٹے. اور اس بیچ میں وہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا، لوگوں نے آنا ہوتا تھا 1 بجے. تو اب سوچئے وہاں بجلی تھی نہیں تھی، سایہ ہوتا تھا، اور آرام سے صف پہ بیٹھ کے، کبھی کبھی میں صف پہ لیٹ بھی جاتا تھا اور تھوڑا آرام بھی کر لیتے تھے. لیکن اب سوچئے کہ جب گریجویشن کا رزلٹ آیا تو میں یونیورسٹی میں میری پوزیشن تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. روزنامہ جنگ میں فوٹو چھپی. وہ فوٹو دیکھنے کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسلامی جمعیت طلبہ بہاولپور کے ناظم کی یونیورسٹی میں پوزیشن. اچھا، یہ ایک اور میرے لیے بھی خوشی کی بات تھی، جمعیت کے لیے بھی خوشی کی بات تھی. تو ابا میرے پہلی دفعہ خوش ہوئے اور انہوں نے میرے ماتھے پہ یہاں پہ ایک بوسہ دیا. اور پھر باقی ساری عمر میں ان دوسرے بوسے کی تلاش میں رہا تاکہ، اور میرا خیال ہے میں نے ایک کتاب کا انتصاب لکھا، یہ آدھے بوسے کے نام، یہ والا جو تھا، اور باقی آدھے کی جب میری 8-10 کتابیں ہوگی میں نے ابا کو دی. تو اس میں میری ہمیشہ یہ، پھر ان کو جب میں نے یہ خبر دی کہ آپ چاہتے تھے میں آفسر بنوں اور میں نہیں چاہتا تھا، تو جب میں پبلک سروس کمیشن میں ایڈوائزر بنا اور انہی افسروں کی سلیکشن کا پروسیس کا حصہ بنا، تو پھر ان کی آنکھوں میں وہ چمک آئی، وہ خوشی آئی جو دوسرے بوسے کے لیے. ہر باپ کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے. تو انفیکٹ یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ بڑے ہوتے، جڑے ہوتے ہیں آپ کی عادتوں کے ساتھ، جڑے ہوتے ہیں آپ کی خوشی اور سکل کے ساتھ. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ، اور نہ ہی اس میں سے ہم جمپ سامنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، تو ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں.
یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. سو عید کے دنوں میں بھی جب آپ اپنے گھروں میں اپنے اس مسائل والے گھر سے دور ہوں گے اپنی اماں ابا کے پاس، تو وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. 0300-946-8746 0332-746-8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، عید کی چھٹیوں میں ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو. واہ جی واہ، مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، اپنی جوانی کو، تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے، تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نام ہے اوبیسٹی، اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا، اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے. ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے، اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے، شوگر بھی، ہڈیوں کا مسئلہ بھی، فیٹی لیور بھی، لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجئے 0341657826 کائنات ہربل، اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی. اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے، اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ. ترغیب کے لیے کہاں کہاں کس کس کا منہ استعمال کرتا ہے اور آپ قابو آ جاتے ہیں. ان کو تو جو سزا ملنی ہے منہ کے بل گرائے جائیں گے حاویہ میں. آپ کہاں جاؤ گے؟ یہ آپ کا چوائس ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.